اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب، آپ سابق چیئرمین شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی ہیں، سر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے مولائے یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ آج کی اس مجلس کی جو صدر ہیں، جو ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، ڈاکٹر صاحبہ جناب ڈاکٹر رفیقی صاحب، بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب، تنولی صاحب، فاروق گوہندی صاحب، ڈاکٹر مظفر عباس صاحب اور سجاد میر صاحب، میں ان سب جو میرے بہت سینئر ہیں، بہت محترم ہیں، ان کی اجازت سے چند سطریں میں نے لکھی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے حضور خراج تحسین کا درجہ رکھتی ہیں۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی پوری علمی و تحقیقی زندگی میں فرزند اقبال کی حیثیت سے کہیں بھی اقبال کا دفاع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علمی اور تحقیقی سطح پہ اقبال کو دریافت کیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ان سے اختلاف رکھنے والے بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد منعقد ہونے والے سیمیناروں اور مختلف علمی فورمز پر دانشوروں نے ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں پر تواتر کے ساتھ اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اولاً یہ کہ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک سچے اور کھرے انسان تھے، اور ثانیاً یہ کہ علمی و فکری امور میں وہ ہمیشہ مکالمے کے قائل تھے۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کی رائے کا احترام کرتے تھے، اور افسوس ہے کہ آج مکالمے کی وہ فضا جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہم مسلسل پسپا ہو رہے ہیں۔ ان کی گفتگو سننے کا تجربہ ہمیشہ خوشگوار ثابت ہوا، اور ساتھ ہی اس تفاخر کا احساس بھی ہوتا کہ ہم اقبال کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن یہ کمی ان کے فرزند کو دیکھ کر بڑی حد تک پوری ہوتی رہی۔ دانشگاہ اقبال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں انہیں جب بھی مدعو کیا گیا، وہ تمام تر مصروفیات کے باوجود اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنی مادر علمی میں چلے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کو بار بار سننے کے مواقع نصیب ہوئے۔ ان کے لیکچر سے جہاں ان کی وسعت علمی اور بلند نگاہی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، وہیں ان کی کشادہ دلی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔ ان کے سفر آخرت میں علمی و سیاسی زعماء، اساتذہ، طلباء اور دانشوروں کی ایک کثیر تعداد کی شرکت اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی ڈاکٹر مرحوم کی وسیع النظری اور انسان دوستی کی دلیل تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی حیات اور علمی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہوئے زیادہ تر میل اعلیٰ فام، زندہ رود اور اپنا گریباں چاک کو ہی حوالہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ان تصانیف کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بعض اہم موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تحقیقی کام کرنے کے خواہاں اسکالرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلسفہ اسلام یا اسلامی ریاست کے حوالے سے لکھے گئے ڈاکٹورل تھیسس، میراث قائد اعظم، خطبات اقبال، تفصیل التفہیم اور اسلام اور پاکستانی تشخص جیسے اہم ماخذ سے بھی استفادہ کریں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے 1967 میں شائع ہونے والی لیگیسی آف قائد اعظم کو ان حالات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ڈیڈیکیٹ کیا جب محترمہ کو غیر محب وطن قرار دیا جا رہا تھا۔ خطبات اقبال، تفصیل التفہیم کو بعض اصحاب خطبات اقبال کا ترجمہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اس اہم تصنیف میں ڈاکٹر صاحب نے خطبات اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، محمد سہیل عمر، الطاف احمد اعظمی اور دیگر کے اعتراضات کا مدلل علمی جواب فراہم کیے۔ خطبات کے اہم موضوعات پر بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنا دو ٹوک تجزیہ پیش کی ہے۔ اسلام اور پاکستانی تشخص ایک اہم موضوع ہے
جس پر ڈاکٹر صاحب نے تاریخی حوالوں سے طویل بحث کی ہے، جس کا حاصل انہی کے لفظوں میں مختصر طور پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانان پاکستان کی قومیت اسلام ایک مشترکہ روحانی سرچشمے سے ماخوذ ہے۔ دو قومی نظریے نے ان میں اپنی شناخت اور تشخص کا شعور پیدا کیا، جس نے بالآخر تخلیق پاکستان کے لیے ایک اساسی اصول کی صورت اختیار کر لی۔ ڈاکٹر صاحب نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والی بہت سی کانفرنسوں میں اپنے خیالات پیش کیے جو ابھی کلی طور پر مدون ہو کر منظر عام پر نہیں آ سکے۔ سردست ذیل میں صرف 2 خطبوں اور ایک مضمون کا حوالہ دینا مناسب ہے۔ 1987 میں یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ناروے میں منعقدہ تقاریب سے بہت ہلچل پیدا ہوئی۔ ان تقریبات سے ڈاکٹر جاوید اقبال اور صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم صاحب نے خطاب فرمایا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی ایک تقریر میں بر صغیر میں مسلم تشخص یا 2 قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء پر بات کرتے ہوئے ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اقبال اور قائدین تحریک چاہتے تھے کہ ہندو اکثریت سے آزادی حاصل کر کے ایک ایسا ملک حاصل کریں جہاں اپنی اسلامی شناخت کو قائم کیا جا سکے، اور دوسرے یہ کہ اس اسلامی مملکت میں مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو سکے۔ یاد رہے کہ اقبال نے قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں بھی اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ روٹی کے مسئلے کو بنیاد بنا کر سردار صاحب نے اپنی خطابت کے جوش میں اقبال، تصور پاکستان اور جاوید اقبال کی توضیح و تشریح کو بہت حدف تنقید بنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اپنی فکر و تحقیق میں جدید اسلامی ریاست کے تصور پر زور دیا ہے، جو کہ روایتی مسلم ریاست سے مختلف ہے، کیونکہ اقبال اور قائد اعظم کے نزدیک اسلامی ریاست امارت، امامت یا سلطانیت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اس تصور کی مزید وضاحت خطبات اقبال کی تفصیل و تفہیم میں بھی دی گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خطبات اور دیگر نثری تحریروں میں جدید اسلامی ریاست کا ماڈل واضح طور پر موجود ہے، جو کہ سعودی ملوکیت، ترک سیکولر ریاست، ایرانی ولایت فقیہ اور طالبان کی شرائط پر مبنی سنی امارت سے بہت کچھ مختلف ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب اقبال کے سیاسی فکر کے حوالے سے یہ وضاحت پیش نہیں کر سکے کہ ان کے نزدیک اسلامی ریاست کا کیا تصور تھا، حالانکہ خطبہ اجتہاد کے آخر میں اقبال نے روحانی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کر کے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اقبال اسپرچول ڈیموکریسی یا روحانی جمہوریت کو دا الٹیمیٹ ایم آف اسلام قرار دیتے ہیں۔ کئی موقعوں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ روحانی جمہوریت کے تصور کو واضح طور پر سمجھ نہیں پائے۔ یہ درست ہے کہ اقبال نے خصوصی طور پر روحانی جمہوریت کے عنوان کے تحت اپنے خیالات کو کسی باضابطہ تصنیف میں پیش نہیں کیا، لیکن اگر ان کی مجموعی فکر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ایسے بلیغ اشارے موجود ہیں کہ جن کی مدد سے روحانی جمہوریت کے خد و خال واضح ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں مظفر حسین کی تصنیف پاکستان کی منزل مراد اور روحانی جمہوریت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ سیموئل ہیٹنگٹن کی کلیش آف سیولائزیشن کی اشاعت سے پوری دنیا میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اقبال اینڈ دا ڈائلاگ آف سیولائزیشن کے عنوان سے ایک فکر انگیز مقالہ تحریر کیا، جو اقبال ریویو کے شمارے 1999 میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب تصادم کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے قوموں کے درمیان مکالمے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک اسلام اپنی ماہیت میں نہ تو کوئی قومی مذہب ہے اور نہ ہی نسلی موروثی، بلکہ یہ خالصتاً ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد انسانی ہے، جبکہ ایک کلچر کی حیثیت سے اس کی کوئی مخصوص جغرافیائی حیثیت، زبان، رنگ یا معاشرت نہیں۔ ان کے تصور اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، اور مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کی توسیع قرار دے کر وہ دراصل مغرب اور اسلام کے درمیان ایک پل یا رابطہ استوار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ میں اپنے گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، مجھے حکم ملا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب۔